بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ ماہ نور کا پہلا عشرہ یعنی ربیع الاول کا پہلا عشرہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حمیدہ اور آپ کی عظمت اور شان کے جو نغمے ہیں وہ پوری کائنات عرش اور فض پر گائے جا رہے ہیں۔ جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو یہ 7 تاریخ تھی ربیع الاول شریف کی، جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ کے تشریف لائے خواب میں، اور آپ نے آ کے بشارت دی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بطن مبارک میں پیغمبر صاحب اسماء حسنہ اور آیات کبریٰ پیدا ہوگا۔ تو رات دن فرشتے جو تھے وہ آپ کی حفاظت میں ہوتے تھے۔ پھر 12 ربیع الاول کو وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی جن کو میں چاند کا لفظ سے تو تشبیہ نہیں دے سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ ہزاروں چاند اور ہزاروں سورج جو ہیں وہ ان کی نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد ہوئی تو اس وقت 2 دایاں تھیں، سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، یہ 2 دایاں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یوں محسوس کیا کہ اس وقت آسمان کے ستارے جو ہیں وہ اتنے جھک کے قریب آ گئے تھے کہ ہمیں لگا یہ ہمارے اوپر نہ گریں، اور ہم ہاتھ اوپر کریں گے تو ہمارا ہاتھ جو ہے ان سے جو ہے وہ ٹکرا جائے گا، اور یہ سلامی دینے کے لیے آسمان کے ستارے جو تھے وہاں آئے۔ اور اس وقت جب ولادت پاک کا موقع آیا تو ایک کائنات میں خوشبو پھیلی، اور ایک خاص خوشبو کستوری کی جو تھی وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے اس حجرہ مبارک، اس کاشانہ پاک میں اتنی خوشبو پھیلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کائنات میں جتنی خوشبو ہیں، یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو خوشبو تھی وہ آج بھی کائنات میں ساری خوشبوئیں اسی کا ہی صدقہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے یہ دیکھا، اور پھر سیدہ حوا، سیدہ ہاجرہ، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ جو تھیں وہ مبارکباد دینے کے، سیدہ مریم مبارکباد دینے کے لیے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو آئیں، اور اس دن 3 دن تک کعبہ معظمہ جو تھا وہ وجد میں رہا، جھومتا رہا، اور عرش بھی جھومتا رہا۔ 3 روز تک یہ کیفیت رہی، اور اس دن ہر طرف جو تھے حور و طیور آپس میں ملتے تھے، پرندے چرند پرند آپس میں ایک دوسرے کو ملتے، مختلف ملکوں کے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے، اور ایک خوشی کا سماں تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں جو تھیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھیں، اور جو اس وقت جو جانور تھے دنیا بھر کے وہ بھی جنگلوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے۔ ایسا خوشی کا سہانا کیوں مبارکباد دیتے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بہار کا موسم ہر ملک میں آتا ہے، لیکن کسی ملک میں وہ ہمارے ہاں جب اپریل میں آتا ہے تو کسی ملک میں جنوری میں آتا ہے، کسی میں دسمبر میں، کسی میں جون میں۔ بہار کا موسم بدل کے دنیا کے بر اعظموں میں آتا ہے، لیکن ایک دن ایسا اس کائنات میں آیا جس دن افریقہ کے تپتے صحرا ہوں، یا وہ سوئٹزرلینڈ کی اور کینیڈا کی منجمد فضائیں ہوں، یا وہ نیل کا ساحل ہو، یا کاشغر کی وادیاں ہوں، پوری دنیا میں ایک ہی دن بہار کا موسم آ گیا۔ بہار کا موسم ایک ہی وقت میں آیا، اور کیوں نہ آتا کہ جبریل امین 3 جھنڈے لے کے آئے ہیں اس دنیا میں، زمین پہ اترے۔ ایک شرق میں انہوں نے نصب کیا، ایک غرب میں، اور ایک کعبۃ اللہ میں۔ نشانی کیا تھی کہ شرق سے غرب تک اب اس رحمت للعالمین کا دور شروع ہو گیا ہے، اور یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ مرکز کائنات بنے گا۔ ساری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد ہوں گے، اور آپ اگر دیکھیں کعبۃ اللہ کے گرد تو ایک صف بنتی ہے کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کے گرد، پھر دوسری صف، پھر تیسری، یہ گول صفیں جو ہے یہ بنتی چلی جاتی ہیں، اور پوری کائنات کے انسان اسی طرح منہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دائرے ہیں یہ دائرہ پہلے پھیلتا پوری کائنات کو محیط ہے،
اور اگر یہ دائرہ جو ہے یہ سمٹتا ہے تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو اس دن یہ اعلان ہو گیا کہ پوری کائنات میں اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں کو کہ میرے محبوب کو لے جاؤ، پوری شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک ان کو ساری کائنات جو ہے اس کی زیارت کراؤ، ساری کائناتیں ان کو دکھاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ ساری کائناتوں کے مالک ہوں گے، ساری کائنات کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دی جائیں گی۔ اس طرح اس دن دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کے جو شہنشاہ ایران کے کسریٰ کا جو محل تھا اس کے کنگرے جو تھے وہ گر گئے، اور آج بھی وہ اسی طرح اس کی باقیات ہیں۔ اور لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو روحانی طور پہ بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا، ملائکہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کے گئے، ان کو اس کی سمجھ نہیں۔ لیکن جن کو سمجھ ہے وہ یہ تو دیکھ سکتے ہیں دنیاوی طور پر کہ ساوا جو تھا وہ بہتا ہوا جو تھا وہ دریا وہ اس دن خشک ہو گیا، اور پھر اسی طرح جو کعبہ میں بت تھے سارے وہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی جو تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے، وہ جھک گئے، گر گئے سارے، اور کعبۃ اللہ جو تھا وہ جھک گیا اس طرف جس طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جنت کے دروازے جو تھے اس دن رب تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کی آمد ہے، جنت سجا دی گئی، جنت کے سارے دروازے جو تھے وہ کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے۔ اور اس دن جو ابلیس تھا، شیطان تھا، یہ روتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا دنیا میں، اب میری پرستش بند ہو جائے گی۔ بت روتے تھے کہ ہماری پرستش بند ہو جائے گی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خدا کا پیغام لے کر، اور خاص اس میں جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے، قربان جاؤں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، بطن مبارک سے باہر تشریف لائے، تو سیدہ پاک اور آپ کی دائیہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، چہرہ انور اوپر اٹھایا، آپ سجدے میں گئے، اور سجدے میں آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، اپنی امت کو یاد دیا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے محبوب نے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعا کی ہے، اور جب ان کا وصال پاک دنیا سے جائیں گے تو پھر بھی یہ اپنی امت کو کبھی نہیں بھولیں گے، اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایسی کریم ذات، ان سے ہماری نسبت ہے، تو ہمیں تو ہر وقت وجد گناہ ہونا چاہیے۔ میری تو زندگی کا مقصد ہے یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کریں، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو جی۔